إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ بنی اسرائیل چونکہ ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے اور ان میں ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے اور آخری نبی کی بشارت انہیں دی گئی تھی اور نشانیاں بھی بتائی گئی تھیں۔ اسی کی امید میں پھر یہ مدینے کھجوروں والی سرزمین میں آ کر انہوں نے قیام کیا تھا کہ یہاں اس نبی کا ظہور ہوگا، لیکن انہیں امید یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہوگا۔ بنی اسماعیل کا انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ ایک ایسی ہستی جو ہزاروں سال کسی سے دور رہے، کوئی انٹریکشن آپس میں نہ ہو، تو کون یاد رکھتا ہے؟ رسالتیں انہی میں تھیں، نبوتیں انہی میں تھیں، عذاب انہی پہ آتے تھے، مطالبے انہی سے تھے، تو انہوں نے سمجھا کہ وہ آخری رسول بھی ہم ہی میں سے ہوں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ وہ بنی اسماعیل میں سے آ گئے۔ اب اللہ پاک نے جو وعدہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ، نبوت کو ہم نے اس کی اولاد میں رکھ دیا، تو اس میں اسماعیل بھی ان کی اولاد تھے، مگر چونکہ ان کے یہاں اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ہوا نہیں تھا، لہذا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں وہ نبی ہو سکتا ہے۔ اچھا، انتظار میں تھے، پھر جب وہ نبی آئے کفروا بہ، تو انہوں نے انکار کر دیا ضد میں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح اپنی اولاد کو انسان پہچانتا ہے، اس کا آئی ڈی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ضد کی وجہ سے کہ یہ ان میں کیوں مبعوث ہو گئے۔ دیکھنا بنو امیہ میں اور بنو ہاشم میں جو چپکلس چل رہی تھی، تو پھر جب ابو جہل صاحب جو تھے وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، انسانوں میں نہیں بولا، تو اللہ پر کیا جھوٹ بولنا ہے، لیکن اس کا مسئلہ بھی یہ تھا کہ ہماری قوم میں سے کیوں نہیں ہوئے۔ یعنی اس نے یہ تجویز بھی پیش کی تھی کہ ایک نبی آپ میں سے ہو جائے اور ایک ہم میں سے ہو جائے تو چلو چلے گا، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے نبی پر ایمان لے آتے، بنو ہاشم کے نبی پر، اس کے بعد پھر نبی ہمارے اندر سے، کیوں ہمارے لوگ نیک، ہم میں کوئی نیک نہیں ہے، تمہارے اندر نبی آ سکتا ہے، ہمارے اندر نہیں آ سکتا۔ تو وہ جو ایک مقابلے کی کیفیت تھی، ضد مزدہ تھا۔ اسی طرح مناظروں میں کبھی ہدایت کسی کو نہیں ملتی،
بائی دا وے اگر ایک پارٹی ڈیبیٹ جیت بھی جائے تو دوسری پارٹی کے اندر اتنی عداوت وہ ابھار دیتی ہے، ایسے ایسے نشتر لگاتی ہے، ایسے ایسے الفاظ چنتی ہے کہ دوسرا جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ مناظروں سے کبھی دین نہیں پھیلتا، یہ فتح شکست ہوتی ہے، ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے، کوئی کسی علاقے میں کرکٹ زیادہ کھیلی جاتی ہے، عربوں میں فٹ بال زیادہ کھیلا جاتا ہے، کہیں مرغے لڑائے جاتے ہیں، کہیں ریچھ اور کتے لڑائے جاتے ہیں، کہیں پہ بٹیر لڑائے جاتے ہیں، اور کہیں پہ مولوی لڑائے جاتے ہیں۔ یہ لڑائی ہوتی ہے، بس پیسے دونوں طرف ملتے ہیں، مولوی حضرات کو کتابوں کے ڈھیر لے آتے۔ اس سے مقصد جو جیت جاتا ہے اس کا مقصد بھی صرف جیتنا ہی تھا، ہدایت پہنچانا نہیں تھا۔ اس میں کبھی اسلام پھیلتا نہیں ہے، کوئی بھی دین اس طرح نہیں پھیلتا۔ اس میں ضد پیدا ہوتی ہے، اور ضد سب سے بڑا عنصر ہے جو ایئر لاک بن جاتا ہے ہدایت کے رستے میں۔ تو اب ان کو یہ مسلسل آپ اندازہ کریں کہ ربع سے شروع ہوتا ہے، یہ پہلے پارے کے ربع سے، اور دوسرے پارے کے ربع تک یہ جاتا ہے موضوع۔ پورا پارا جو ہے وہ ان کی چارج شیٹ ہے۔ انہیں یاد دہانیاں کروائی گئی ہیں، سوچو کیا وعدہ ہوا تھا، تم نے کہاں خلاف ورزی کی، ہم نے پھر تم پر ترس کھایا، پھر ہم نے چھوڑ دیا، پھر یہ ہوا، پھر یہ ہوا، پھر تم نے یہ کیا۔ اور پھر دوسرا پارا شروع ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اب ہم نے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ قوم بنا دی ہے، آپ اپنا قبلہ اختیار کر لیں۔ پہلے ان کے قبلے کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تاکہ ایک کلچرل ہوموجینٹی پیدا ہو جائے، ایک یکسانیت پیدا ہو جائے، یہ ہمیں اپنے آپ میں سے ہی سمجھیں، ضد کا عنصر ان میں سے ختم ہو جائے اور یہ راہ ہدایت پر آ جائیں۔ لیکن ان کے اندر وہ ختم ہوا نہیں، تو اللہ پاک نے ان کو ٹرمینیٹ کر کے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، لو نئی امت بن گئی، نئی امت بنی ہے تو پھر اس کا قبلہ بھی نیا ہوگا۔ آج تک بنی اسرائیل میں جتنے رسول اور نبی آئے تھے، چونکہ وہ اسی شریعت کے تابع تھے، ایک ہی امت گنے جاتے تھے، لہذا ایک ہی قبلہ تھا ان کو۔ اس لیے جب ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ تم نے نبی اپنا بنا لیا ہے تو قبلہ بھی اپنا بناؤ، کتاب بھی اپنی لاؤ۔ تم ڈاکہ مارتے ہو، اسی کتاب کو کہتے ہو کہ یہ ری ویل دوبارہ جی اس کی ہوئی ہے، غلام احمد قادیانی پر دوبارہ یہ کتاب نازل ہو گئی ہے، اس نے ری پرنٹ نکالا اس کا شرطیہ، نیا پرنٹ، یہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا، یہ اللہ کا کلام اور میرے منہ کی باتیں، غلام احمد قادیانی کہتا ہے۔ تو کہا گیا کہ اب آپ اپنا فول وجہک قبلۃ ترضاھا، آپ اس قبلے کی طرف منہ پھیر لیں اپنا جو آپ کو پسند ہے، یعنی بیت اللہ۔ تو یہاں سے چارج شیٹ ہوتی ہے بنی اسرائیل کی، اور ہمیں منشور دیا جاتا ہے، اور جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، کہا میں جا رہا کہ تم اگر یہ کرو، اللہ کی رشتہ داری کسی کے ساتھ نہیں ہے، وہ سب کا الہ ہے، سارے اس کے بندے، اگر ان کے ساتھ ہم نے یہ کیا ہے تو تم بھی اگر خلاف ورزی کرو گے عہد کی تو تمہیں بھی سزا وہی ملے گی۔ سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے، جو بھی کرے گا وہ سزا کو بھگتے گا۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ان کے اندر بھی ہم نے فضل کیا تھا، نعمت کی تھی، انعام کیا، اور یہ اپنے آپ کو مستحق سمجھتے تھے۔ انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ اللہ نے احسان کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہم مستحق ہیں، ہمیں انہیں جنت میں بھیجے گا تو کس کو بھیجے گا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ بیٹے سے مراد آسمانی اب اس کو کہتے ہیں، آسمانی باپ، ہم اس کی اولاد ہیں، وہ احبا اس کے محبوب قوم ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا مسلمان کے ہم اللہ پاک کی محبوب قوم ہے، محبوب امت ہے۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، آگ ہمیں چھوئے گی، ہم جو مرضی ہے کرے۔ رسول بھی انہوں نے قتل کر دیا، نبی قتل کر دیا، یحییٰ علیہ السلام کا سر، زکریا علیہ السلام کو چیر دیا۔ ہم کچھ بھی کریں لیکن یہ کہ آگ ہمیں بس چند گنتی کے دن لگے گی، اور اس کے بعد گما پھرا کے اللہ پاک پھر ہمیں لے آئے گا۔ یہ زوم ہمیں بھی، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اللہ کی قسم وہ تم قدم با قدم پیروی کرو گے یہود کی، جس طرح ایک جوتی دوسری جوتی سے ملتی ہے اسی طرح تم ان کے ساتھ ملو۔ ان میں 72 ہوئے، تمہارے اندر 73 فرقے ہوں گے۔
تو وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ یوں پتہ چلتا ہے یہ ہماری داستان سنائی جا رہی. اے بنی اسرائیل، اب اسر جو ہے، اسر اسیر، آپ کو پتہ نا اسیر جو ہے وہ قیدی کو کہتے ہیں. قیدی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کرمینل جن کو قید حکومت سزا سناتی ہے، وہ ہوتے ہیں سجین. اور اسیر وہ ہوتا ہے جو جنگ میں قید کیا جاتا ہے، جنگی قیدی جس کو آپ کہتے ہیں. اسر جو ہے وہ ہوا غلام یا عبد، اور ایل اللہ کو کہتے تھے. اسرائیل کا مطلب تھا عبد اللہ. یا بنی اسرائیل، اے عبد اللہ کی اولاد، اے اللہ کے بندے کی اولاد. تو اس کا مطلب انہیں بتایا یہ جا رہا، شرم دلائی جا رہی ہے کہ ذرا اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، تم اولاد کس کی اور تم کر کیا رہے ہو. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر کی. واوفوا بعہدی، میرے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو. اوفی بعہدکم، میں نے جو تم سے وعدہ کیا میں وہ وعدہ پورا کروں گا. وایایا فارہبون، مجھ سے ڈرو. اب وہ وعدہ کیا ہے جو اللہ پاک انہیں یاد دلا رہا ہے؟ یہ بہت سارے میثاق ہیں. اصلاً ایمان بذات خود ایک عہد ہوتا ہے، کنٹریکٹ ہوتا ہے بندوں اور اللہ کے درمیان، جسے ہم کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. یہ ایک عہد ہے، اس میں تعین ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور اللہ نے کیا کرنا ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا میں تم سے نہیں پوچھوں گا صرف کہ یہ میں نے کہا تھا اور تم نے کیا کیوں نہیں. تمہیں بھی یہ حق دیتا ہوں کہ اگر میں اپنی طرف سے کی گئی نعمتوں میں کوئی کمی کروں تو تم مجھ سے سوال کر سکتے ہو کہ اللہ پاک کنٹریکٹ میں تو یہ تھا، پھر آپ نے یہ نہیں دیا. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ، ان کے لیے جو وہ چاہیں گے. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا. یہ تمہارے رب کا وہ وعدہ جس کے بارے میں تم سوال بھی کر سکتے ہو. تمہیں حق دیا گیا کہ اللہ وہ جو نعمتیں گنوائی گئی تو اس میں یہ چیز نہیں ہے، ایک چیز کم ہے. یہ عہد ہے، پورا ایمان ایک عہد ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، اللہ پاک نے خرید لیا مومنوں سے ان کا جانیں اور ان کے مال. بان لهم الجنہ، اس لیے کہ اس کے بدلے میں انہیں جنت دی جائے گی. یہ صفقۃ تجاریہ ہے، اس کو کہتے ہیں، ایک بزنس ڈیل ہے اللہ اور بندوں کے درمیان. اور اس کے مالہ ما علیہ ہے، کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ حقوق ہیں. اور جگہ جگہ اللہ پاک نے قرآن حکیم میں اس کو باقاعدہ بیع و شراء سے گنا ہے. سودا ہے یہ بندوں اور اللہ کے درمیان، کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ مجھے دے دو. جان اور مال لینے کا مطلب یہ ہونا کہ جب جان اللہ کی ہے تو باقی پھر پیچھے بچتا کیا ہے. تو کہیں فرمایا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں وہ بزنس نہ بتاؤں، وہ تجارت نہ بتاؤں. لفظ تجارت چونکہ انسان بزنس مائنڈڈ مخلوق ہے نا، تو تجارت کا لفظ اس لیے استعمال، کان کھڑے ہو جاتے ہیں. جو تمہیں عذاب علیم سے بچا کر لے جائے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور کھپا دو اپنی جانیں اور مال اللہ کی راہ. اب جاہدو یہاں اس میں نماز روزے کا ذکر ہے نہیں. نماز روزہ بذات خود جاہدو میں ہے، یہ جہاد ہے. سردی کے زمانے میں جب کمبل گرم ہوتا ہے نکل کر آنا فجر کی نماز کے لیے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ جہاد نہیں؟ سارے نکل آتے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ جہاد ہے، روزہ جہاد ہے. تو یہ جاہدو میں سب شامل ہے. بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا گیا تھا جس کو اللہ پاک نے، جب موسیٰ علیہ السلام گرے بے ہوش ہو کے اور پھر ہوش آئی، توبہ کی، اللہ پاک نے معاف کیا، تو انہوں نے کہا کہ چلو اب اللہ کا موڈ ٹھیک ہوا ہے تو اس میں کچھ اور چیزیں بھی لے لیتے ہیں اللہ پاک سے. بچہ جب بیمار ہوتا ہے نا، اسے پتہ چلتا ہے کہ اب ماں باپ کا دل نرم ہوا ہوا، تو پھر جو چیز نہیں بھی وہ عام حالات میں لے کر دیتے وہ پھر ضد کرتا ہے وہ بھی لینی ہے. اسے پتہ ہے کہ اب نرم ہوا دل تو چلے یہ بھی تو.
موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کی. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ نہ، یہ جو چیز آپ مانگ رہے ہیں وہ کسی اور کی امانت ہے. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ویسے تو رحمت میری ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، اسی نے تمہیں بخشا ہے، معاف کیے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ. پہلے نبی کی اللہ پاک نے تعریف کی، نعت کہی کہ میں تو یہ ان کے لیے میں نے لکھ رکھا ہے، ایسے رجسٹری کر دیا میں نے رحمت عامہ ان کے لیے، اس لیے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. وہ رحمت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ الذین یتبعون الرسول النبی، جو اتباع کریں گے اس رسول، اس نبی کا. اچھا یہ رسول اور نبی دو الگ چیزیں. نبی کو شہید کر دیتی رہی ہیں امتیں اور بچ جاتی رہی ہیں. رسول ہے نا، نبی، ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسول کی رسالت کا لازماً نتیجہ نکلتا ہے عدالت لگتی ہے اور سزا سنائی جاتی اور اس کو ہم کو فارغ کر دیا جاتا ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ لکھ رکھا کہ یقیناً میں اور میرے رسول، نبی نہیں میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. لہذا جو بھی رسول ہوا اس کی قوم اس کو جھٹلانے کے بعد کبھی بھی باقی نہیں بچی. فرمایا کہ لم یغنوا فیہا، ہم ایسے ان کو صاف کرتے ہیں جیسے یہاں بستے ہی نہیں تھے کبھی. قوم عاد و سمود آپ دیکھ لیں، قوم نوح کا حال آپ دیکھ لیں. تو جو اس نبی اور رسول جس کو وہ اپنی کتاب تورات اور انجیل میں لکھا پائیں گے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ رسول کرے گا کیا؟ یامرہم بالمعروف، انہیں اچھی بات کے لیے کہے گا، وینہاہم عن المنکر، اور بری بات سے انہیں روکے گا، ویحل لہم الطیبات، پاک چیزیں ان کے لیے حلال کر دے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزیں ان پر حرام کر دے گا. وَيَضَعُ عَنْهُمْ، وضع کرنا، حمل وضع ہونا، گر جانا، گرا دے گا ان سے، ہٹا دے گا ان سے، اسرہم، ان کے بوجھ جو صدیوں مولوی دھرتے رہتے ہیں. یہ بیوروکریسی ہوتی ہے اللہ کی، یہ بھی مولوی بھی جو لکھ دیتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے. بڑا ظلم کرتے، اس لیے قرآن حکیم میں جتنی مذمت علماء سو کی گئی، شیطان کی نہیں کی گئی. پورے قرآن میں شیطان پر صرف اللہ کی لعنت ہے. علیک لعنتی گن کر کا ہے، تم پر ہے میری لعنت. ان پر کیا کہا؟ علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جتنی نوع انسانیت ہے اتنی لعنتیں ان پر، جتنے فرشتے ہیں اتنی لعنتیں ان پر. اور اللہ تو اللہ ہے. یضع عنہم اسرہم، اسر کس کو کہتے ہیں؟ بوجھ کو کہتے ہیں. وہ جو بوجھ ان پر لاد رکھے تھے، والاغلال، اور جو زنجیریں ڈال رکھی تھی، توق ڈال رکھے تھے، غیر ضروری پابندیاں لگا دی تھی. یعنی جب تک کچھ پابندیاں لگائی نہ جائیں، کوئی بندہ اپنی اتھارٹی کیسے شو کرتا ہے؟ سارے بندے برابر ہو گئے نا. جب کوئی کسی پر پابندیاں لگائے، ادھر نہیں جانا ادھر جانا، پتہ چلتا ہے یہ ناتور ہے، بھائی کوئی اتھارٹی رکھتا ہے. جسٹ ٹو پروو دیئر اتھارٹی، اپنی اتھارٹی ثابت کرنے کے لیے امت پر مختلف قاعدے لگا دیں. یہ ایک انسانی فطرت ہے.
وہ دنیاوی حکومت میں ہو تو بھی ایکسٹرا پابندیاں لگاتا ہے کہ فلاں فلاں چیزیں جو ہیں وہ استحقاق ہیں اسمبلی والوں کا، وہ کر سکتے ہیں، اراکین اسمبلی کر سکتے ہیں، عوام نہیں کر سکتے. یہ ریڈ سگنل میں سے بھی گزر سکتے ہیں، عوام نہیں گزر سکتے. علماء اور اسٹوڈنٹ مدرسے کے بغیر وضو کے بھی قرآن پڑھ سکتے، عام بندہ نہیں پڑھ سکتا. دیکھا، عام بندہ بھی پڑھ سکتا حالت جنابت میں نہیں، اس لیے کہ مومن نجس ہوتا ہی عالم جنابت میں، حالت جنابت میں وہ پاک ہوتا ہے. حضور نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، مومن نجس نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک غسل کر کے بھی نجس ہی ہوتے، مومن نجس نہیں ہوتا. وضو نہ بھی ہو تو وہ قرآن کو چھو سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. وہ جو آیت کوٹ کی جاتی ہے لا یمسہ الا المطہرون، وہ لوح محفوظ کی بات ہو رہی ہے، وہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ شیاطین سے الگ کیا جا رہا فرشتوں کو کہ شیاطین وہاں کی خبر نہیں لے سکتے سوائے پاکوں کے، یعنی فرشتوں کے. کوئی وہاں تک ایکسیس نہیں رکھتا، کوئی چھو نہیں سکتا اس کو. لہذا بے فکر ہو جائے، کوئی شیطان وہاں سے کچھ اچک لے گا، کوئی مٹا دے گا. تو یہ جو ایکسٹرا پابندی ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے شو کروانے کے لیے. وہ جو داڑھ کا دم کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ کوئی چیز کھانی چھوڑ دو جی امرود چھوڑ دیے، زندگی بھر اب نہیں کھانی، موٹا گوشت چھوڑ دیے، فلاں چیز چھوڑ. اب اس پابندی لگنے سے بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی ٹھیک ٹھاک کام ہوا ہے. بھائی انسانی فطرت ہے نا، جب تک وہ تعویذ لکھنے والا موخ نہ لے، پیسے نہ لے، تو تعویذ لکھوانے والے کا یقین بندتا نہیں ہے کہ تعویذ کچھ کرے گا. یہ بھی فطرت. دوا جتنی سستی ہوتی ہے یقین اتنا کم ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی کتنے کی دوائی لائے ہو جی؟ حکیم صاحب نے کتنے پیسے نے جی؟ 20 روپیے. بیاں دکھا کر عام آمنا پہ. ڈاکٹر صاحب نے 1000 روپے اپنی فیس لی ہے، 2000 کی دوائیاں آ گئی ہیں. اب مزہ آئے گا نا، آرام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پیسے لگے نہیں. یہ انسانی فطرت ہے. اور وہ ماہرین نفسیات ہوتے ہیں، یہ جو پیر شیر ہوتے ہیں نا مولوی، ماہرین نفسیات ہوتے ہیں، کھیلتے ہوتے خود پابندیاں لگاتے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ طوق جو ان پہ ڈالے گئے تھے ان کے گلوں میں وہ نبی اتار دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے ایک غار دیکھا ہے. مسند احمد کی 8ویں جلد میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اے اللہ کے رسول میں نے ایک غار دیکھا، اس میں پانی کا چشمہ بھی ہے اور اس میں بقل بھی ہیں. بقل سے مراد یہ کہ کوئی تربوز شوز لگا ہوا ہوگا، کوئی اور چیزیں، کوئی خربوزہ لگا ہوگا، کوئی بیری ہوگی وہاں پہ، یعنی کھانے کی سبز چیز جو زمین اگاتی ہے اس کو بقل کہتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا گزارا وہاں پر ہو جائے گا، پانی بھی ہے، تو میں اللہ اللہ کرنا چاہتا ہوں اس غار میں. پہلے انہوں نے وہ غار دیکھا تو واپس آنا ہی نہیں چاہتے تھے، دل لگ گیا وہاں پہ. پھر ان کا نہیں، جب تک میں نبی سے پوچھ نہ لوں میں یہاں بالکل نہیں بیٹھ سکتا. آئے اور آ کے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر اس غار میں بیٹھ جاؤں. گناہ ہی کوئی نہیں ہوگا بھائی، حرام کا ڈر ہی کوئی نہیں، پانی زمین کا پی رہے ہیں، بیر کھا رہے ہیں، کچھ اور چیزیں اگا لیں گے وہاں پہ. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں راہب بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور میرا دین رہبانیت اور میری تعلیم رہبانیت اور ترک دنیا نہیں ہے. میرا دین سمحت الحنیفیہ ہے، یہ یکسو دین ہے، یہ ٹارگیٹڈ ہے، اس کا ایک ہدف ہے. تمہیں کام دے کر بھیجا گیا ہے، تم ویلے نہیں ہو کہ جا کے تم غار میں بیٹھ جاؤ اور کوئی کام نہ کرو. تمہیں کوئی کام سونپا گیا ہے. وہ جو بندہ فارغ ہو جاتا ہے نا وہ پھر کہیں جا کے ریسٹ کرتا ہے، کسی دیوار کی اوٹ میں، کسی درخت کے نیچے، کہیں کی. کہا تم فارغ نہیں ہو، ما لم یغرر، تمہاری جدو جو تو سانس نکلنے تک ہے، تم کیسے نکل جاؤ گے؟ اللہ کی قسم
میرے نزدیک صف میں آ کر کھڑا ہو جانا اور اس کو پورا کر دینا، مسجد کی نماز کی صف، وہاں سینکڑوں سال عبادت کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو یہ جو تعلیم ہے، یہ جو توق ڈالے گئے ہیں، ہمیں باقاعدہ ایک دین دے کر دے گا۔ اب یہ نبی کا تعارف ہو گیا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سادہ دین دیا، عقائد دیے ہیں تو انگلیوں پر گن کر دیے۔ یہ باقی جو اتنی اتنی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں نا، یہ جب ہمارا پالا پڑا نا آ کر فلسفیوں سے، روما والوں سے، جہاں فلسفے اگتے تھے، سوالات اٹھائے جاتے تھے، تو ہمارے علماء نے مجبوراً ان کا جواب دینے کے لیے اس کا رد کیا۔ ہمارے ایمانیات میں 7 چیزیں شامل، اللہ کی کنہ کا سوال ہی نہیں، کیسا ہے، کیا کرتا ہے، کس طرح، یہ چیزیں ہمیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، بات ختم۔ یہ ایمانیات جو ان کا اقرار کرتا ہے وہ مومن ہے۔ اب مسلم 5 چیزیں ہیں، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ جو وہ 5 چیزیں، اس کو کہتے ہیں ضروریات 5۔ اسلام ثابت کرنے کے لیے 5 ضروری چیزیں، ضروریات 5۔ وہ نماز ہے، شہادتین، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، جو ان کا اہتمام کرتا ہے۔ عقیدہ، وہ ایمان والا 7 آرٹیکلز آف فیتھ ان پر رکھتا ہے، وہ مسلمان، وہ مومن ہے، پریکٹس کرتا ہے تو مسلم ہے۔ اگر ایمان ان پر رکھتا ہے لیکن اسلام پریکٹس نہیں کرتا، ضروریات 5 میں سے کوئی چیزیں چھوڑ دیتا ہے، مجرم ہے۔ یہ اس شخص کی طرح ہے جس کی انٹری تو کسی ملک میں لیگل ہوتی ہے لیکن پھر آگے پیچھے ہو جاتا ہے، لانچ سے نہیں آیا، ویزے پر ہی آیا ہے، اسلام میں داخل ہوا ہے لیکن پھر ڈیوٹی نہیں دی، آگے پیچھے ہو گئے، پتاکا بنوایا، نس گیا، پھر آتا ہے یار، لیبر اسی طرح کرتے، اس نے پتاکا بنوایا ہے ایمانیات کا، اور پھر کپڑے پلیت ہو گئے، نماز کیوں نہیں پڑھتے، کپڑے پلیت ہیں۔ تو اکثر بیشتر گھروں میں یہ کپڑے پلیت چلتے ہیں، حالانکہ سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا قیامت کے دن وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، آگے سے نماز کے حکم آ رہے۔ اول ما یسأل بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں پوچھا۔ ان صلحت صلح الاعمال کلھا، اگر یہ ٹھیک نکلی تو سارے اعمال ٹھیک نکلیں گے، ان میں ڈسکاؤنٹ مل جائے، کوئی نہیں، چلو۔ وَإِنْ فَسَدَتْ، اگر اسی پہ ہی پکڑا گیا، اسی میں مجرم ثابت ہو گیا تو سارے اعمال غارت چلے گئے۔ العہد بیننا وبینہم الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان نماز کا فرق ہے، من ترکھا فقد کفر، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے کفر کی۔ اب کہتے ہیں کہ اگر مان رہا ہے کہ نماز فرض ہے، بس میرے کپڑے پلید ہیں، تو کہتے ہیں کہ فاسق ہے، کافر نہیں ہے۔ ہاں اگر کہتے ہیں کہ نماز فرض ہی کوئی نہیں ہے، پھر کافر بھی ہو گئے، اب وہ نماز کا منکر ہو گئے۔ پہلے عملی کمزوری تھی، اب ایمانی کمزوری ہو گئی ہے، ایمان سے خارج ہو گئے، یہ ڈسکاؤنٹ دیا، لیکن نتیجہ وہی نکلتا کہ نماز نہیں پڑھنی، ایسے ہو یا ویسے ہو، نماز نہیں پڑھنی۔ اور نماز پہلا حکم ہے، ہر نبی کو یہی دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ پاک سے ملاقات ہوئی، بنی اسرائیل نماز چھوڑ گئے تھے، ان میں سے ایک فرقہ تو یہ مانتا تھا کہ نماز کا حکم ہی نہیں دیا موسیٰ علیہ السلام نے، کہا جیسے ہمارے غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلی کا اجلاس ہی نماز ہے، وہ کہتے ہیں کہ آواز دیتے الصلاۃ قائمہ، نماز کھڑی ہو گئی ہے، تو لوگ گھروں سے نکل آتے تھے، پتہ چلتا تھا آج کوئی مشورہ ہونا ہے۔ حضور کے زمانے میں جب کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا، لوگوں کو بلانا ہوتا تھا، تو کہا جاتا تھا کہ اعلان کیا جاتا نماز کھڑی ہو گئی۔
لوگ آتے تھے، آ کے وہ تحیات المسجد پڑھتے تھے 2 رکعت اور بیٹھ جاتے تھے، اور اس کے بعد حضور اپنی بات کرتے تھے جو مشورہ لینا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جی جب اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ الصلاۃ قائمہ ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح یہود میں بھی ایک فرقہ کا سرے سے نماز کا ہی منکر تھا، اور دوسروں نے آہستہ آہستہ سستی کی، ان کے کپڑے پلیت ہو گئے، آہستہ آہستہ چھوڑ گئے وہ۔ حالانکہ اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، پہلی ملاقات میں ہی کہا تھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، یہ پہلے حکم تھا۔ اچھا، عہد جو ان سے لیا گیا اس میں بھی نماز شامل تھی، لئن اقمتم الصلاۃ، دیکھیں عہد کی پہلی شرط یہ کہ نماز، اللہ پاک نے جو عہد لیا نا ان سے سورہ المائدہ میں، یہود کو بڑا رگید ہے اللہ پاک نے سورہ المائدہ میں کہا کہ میں نے جو تم سے عہد کیا تھا، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نے نماز قائم کی یا قائم کرتے رہے، وآتیتم الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہے۔ اچھا، زکوٰۃ ان میں جاری تھی، نماز چھوڑ دی تھی انہوں نے اور زکوٰۃ جاری تھی، لیکن اس کا مصرف انہوں نے تبدیل کر کے اپنے مدارس کی طرف کر لیا تھا۔ ان کے یہاں جو زکوٰۃ کا حکم ملتا بھی ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر، تو اس میں رہبان علماء کا ذکر ہے کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے گی، فقراء اور مساکین ٹوٹلی ہے ہی نہیں، مینشن ہی نہیں اس میں۔ تو زکوٰۃ کا رخ انہوں نے اپنی طرف کر لیا تھا۔ زکوٰۃ اگر وہ منع کر دیتے تو پھر مدرسے کیسے چلتے ان کے، وہ تو ان کی مجبوری تھی، فائنانشل شارگ کاٹنی تھی انہوں نے، لہذا زکوٰۃ انہوں نے باقی رکھی مگر اس کا رخ اپنی طرف پھیر لیا، نماز صاف کر گئے وہ۔ لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ وآمنتم برسلی، اگر تم نماز پڑھتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اور جو بھی بعد میں رسول آتے رہے تم ان کی پیروی کرتے رہے، ان پر ایمان لاتے رہے، یعنی جس یہودی کے زمانے میں کوئی رسول ہو، چونکہ وہاں پے در پے رسول ہے، کبھی بھی ان میں گیپ نہیں ہوا، ہمیشہ ایک نبی دوسرے نبی سے ٹیک اوور کرتا رہا، اور بیک وقت کئی نبی رہے، یعنی ان نبیوں کی حالت ان میں یہ تھی جیسے ہمارے یہاں مولویوں کی، یعنی ہر بستی میں ایک نبی ہوتا تھا۔ حضرت زکریا نبی ہیں، حضرت یحییٰ نبی ہیں، حضرت عیسیٰ نبی ہیں، حضرت ابراہیم نبی ہیں، حضرت لوط نبی ہیں، اور بستیاں بھی قریب قریب ہیں، پہاڑی پر چڑھ کے دیکھو تو حضرت لوط کی بستی نظر آتی تھی ابراہیم علیہ السلام کو۔ پہلا جو وقفہ فترہ جس کو کہتے ہیں فترۃ الوحی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا، 571 سال کا وقفہ پڑا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ 571 ہجری میں عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تو جو اس زمانے میں جو بھی یہودی اس زمانے میں رسول پائیں وہ اس پر ایمان لائیں۔ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، ان کی توقیر کرے اور ان کی پشت کو مضبوط کرے، یہ عہد ہے، تم ان کی مدد بھی کرو گے، توقیر بھی کرو گے۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں کیا کروں گا، یہ عہد ہے نا۔ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، زکوٰۃ قرض حسنہ نہیں، زکوٰۃ کا ذکر پہلے ہو گیا، یہ نئی شک ہے معاہدے میں کہ پھر اس رسول کی مدد میں جو پیسہ لگے گا وہ قرض حسنہ ہے، وہ میرے اوپر قرض ہے تمہارا۔ یہ دو مدیں ہیں۔ جب اللہ کہتا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ زکوٰۃ دو، اس کی الگ مد ہے۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وہ جن کے مالوں میں معلوم حق، اس کی پرسنٹیج معلوم ہے، وہ 2.5%، وہ زکوٰۃ ہے۔ قرض حسنہ کی کوئی
پرسنٹیج مقرر نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 100% صاف کر کے لے آئے تھے جھاڑو دے کے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 50% لائے تھے. وہ تو جتنا کسی کا دل کرتا ہے اتنا دے, جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا. اوفو بعہدی, میرے وعدے کو وفا کرو, لاؤ ایمان اس رسول پر. شک تھی نا اس معاہدے کی جو میرے اور تمہارے درمیان تھا. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَا أُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. میں یقیناً اپنی طرف سے پھر میں یہ کروں گا کہ تمہاری ساری خطائیں معاف کر دوں, ساری کوتاہیاں معاف کر دوں گا, اور میں یقیناً تمہیں داخل کر کے رہوں گا ان جنات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی. یہ اللہ کا وعدہ. یہ ہے وہ عہد کہ بنی اسرائیل وہ رسول آ گئے ہیں, اب تمہارے عہد کا امتحان آ گیا ہے. ایمان لاؤ ان پر اور جان اور مال کھپا دو, ان کے ساتھ لگا دو اعلاء کلمت اللہ کے لیے, اس نبی کے پشت پناہی کے لیے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, اور مجھی سے ڈرتے رہو. یہ راہب جو ہے نا, اسی سے بنا راہب, اسی سے بنا ارہاب, دہشت گردی. راہب ڈر, ٹیرر. راہب ڈرنے والا اور ارہابی ڈرانے والا. راہب دہشت زدہ, ارہابی دہشت گرد, راہب دہشت. اچھا, یہ دہشت جو تھی ان پہ جب اللہ پاک نے ان کو شریعت دی, کیونکہ جب تک سامنے نہ آیا ہم نہیں لیں گے. 70 بندے بھیجے چن کے, دیکھے رسول پر اعتماد نہیں, کیسی کیسی امتیں اللہ پاک پالتا رہا اور کتنا لحاظ کرتا رہا. اسی لیے تو وہ زیادہ ہماری زبان میں کہتے پوئے ہو گئے تھے. کہتے جی ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, آپ ہمارے نمائندے لے جائیں ساتھ, یہ آ کے گواہی دیں گے ہمارے نمبردار صاحب تو ہم مانیں گے. آپ اندازہ کریں 70 بندے چن کے انہوں نے دیے اپنے اپنے کونسلر کہ یہ اعتبار کے آدمی, رسول پر اعتبار نہیں ہے. دیکھیں صحابہ کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ امتوں میں بہت کم ایسے لوگ ہوئے کہ جن کا ایمان صحابہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا. دیکھیں نا, جب بھی مجبور ہوئے تو کیا کہا, ادعو لنا ربک, اپنے رب سے ہمارے لیے مانگ. اے موسیٰ یہ نہیں ہمارے رب سے مانگ, وہ ہمارا کہنے تک پسند نہیں کرتے تھے. ایسی بدبخت قوم. تو اپنے رب سے ہمارے لیے مانگ. تو 70 بندے بھی چلے گئے. 70 بندے جب وہاں گئے تو اللہ پاک کی آواز آئی, اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, انہوں نے بھی سنا. تو یہ بھی آپ اندازہ کر رہے ہیں نا, پھر انہی کے چنے ہوئے تھے نا, انہوں نے ایسے ہی تو نہیں بھیجے تھے نا, یہ ان سے بھی بڑے بدبخت تھے. جو ہم اوپر چن کے بھیجتے ہیں وہ ہم سے بڑے چور ہوتے ہیں. یہ قصور ہمارا ہے, کچھ مجبوریاں ہیں, اسی لیے اللہ نے روک کے آیت کو تو کہا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ, مجبوریوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو. تو کہنے لگے موسیٰ یہ پہاڑ کی اوٹ میں کون کھڑا کیا ہوا ہے؟ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً, ہمیں قوم نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم یہاں کے الو بن جائیں گے, کوئی پیچھے کھڑا کیا ہوئے تو انہیں اور مکالمہ ہو رہا اس کے, اور ہم جا کے کہیں گے خدا باتیں کر رہا تھا موسیٰ سے. ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے اور تصدیق نہیں کریں گے جب تک اللہ کو سامنے نہ دیکھے. سامنے آئے ذرا اللہ تعالیٰ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ, غضب بھڑکا اللہ کا اور ان کو بجلی کی چمک اور گرج نے آ کے, ادھر انہوں نے یہ الفاظ کہے اور ادھر ایسے جیسے زمین آسمان کانپ گئے, کومے میں چلے گئے سارے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ پاک اب تو میرا واپس جانا بھی اب مشکل ہی ہو گیا ہے. لو شئت اہلکتہم من قبل, اگر تو نے مارنا تھا تو ان کو پہلے ہی مار سکتا تھا, تو ادھر ہی
وَإِيَّايَ اور مجھ کو بھی مار سکتا تھا. یہ بے بسی کا عالم ہے کہ اب اگر میں ان کو ساتھ لے کر نہ گیا تو قوم کیا کہے گی؟ مروا ہے. سچا ہوتا تو وہ تصدیق. اس کو پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ پاک نے دوبارہ انہیں ریوائیو کیا، پھر ان کی دو قومیں سے نکالا ان کو، اور پھر شریعت دی. اچھا جب شریعت دی تو پھر یہ اکڑ گئے. اس پر اللہ پاک نے پھر کوہ طور کو اٹھا کے ان کے کأنہ ذلۃ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ. نتقنا ہوتا ہے جیسے آپ پھول توڑتے ہیں نا باغ سے، یہ نتق ہوتا ہے. ایسے کر کے پلک کرتے نا آپ، زمین سے اکھاڑ کے جیسے پھول اٹھاتے ہیں، اس طرح اللہ نے اٹھا کے پہاڑ ان کے سر پر کھڑا کر دیا. کأنہ ذلۃ، ایسے جیسے وہ چھتری ہے. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، پکڑو. اب انہوں نے وہ پکڑ لی. وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہیں یقین ہو گیا کہ پہاڑ گرنے لگا ہمارے اوپر. وہ ایک نظر پہاڑ کی طرف دیکھتے تھے اور نظر اس کتاب کی طرف دیکھتے تھے، وہ جو لوح تھی ان کے پاس. اچھا اب ان کی کتاب پڑھنے کا انداز دیکھیں آپ کیا. وہ جو ٹیرر ان میں آیا نا، دہشت، وہ ایک دفعہ اوپر دیکھتے تھے، ایک دفعہ اس کی طرف، ایک دفعہ اوپر دیکھتے تھے، ایک طرف، اور کانپ رہے تھے. یہ آپ نے دیکھا کبھی کلپ یہود کا، وہ جو اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کیا کرتے ہیں، وہ ایک دفعہ اوپر دیکھتے ہیں نا ایسا کر کے، پھر اوپر دیکھتے اور ہل رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ کیفیت تھی جو ان پر اس وقت طاری ہوئی، مگر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہلنا اور اوپر دیکھنا فرض ہے. یہ فرض اوپر دیکھنا فرض نہیں تھا. وہ پہاڑ کا ڈر ان کو اوپر دکھا رہا تھا کہ کہاں پر ابھی ہے، ایسا تو نہیں کہ نیچے آ کے گر رہا ہے ہمارے اوپر. تو ایک دفعہ اوپر دیکھنا، پھر لوح کی طرف دیکھنا، پھر پلیٹ پر دیکھنا، پھر اوپر دیکھنا، پھر اور ساتھ ہلنا، ڈرنا. وہ ہل رہے ہوتے نا ایسے ایسے کر کے ان کی ربی. یہ اصل میں مقصود تھا کہ دل ڈرے، بدن ہلانے سے ڈر ثابت نہیں ہوتا. انہوں نے سمجھا کہ بس بدن ہل گیا تو ہم ڈر گئے. یہ جو اب کر رہے ہیں وہ تو واقعتاً جن پہ وہ کیفیت گزری ان کی تو اندر بھی وہی حال تھا، باہر بھی وہی حال تھا. ہمیں تو کہا کہ نا قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جس طرح غلام کھڑے ہوتے. تو پھر وہ ان پر باقاعدہ جبر سے ان کو وہ پکڑائی گئی. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تمہیں ڈرا دیتے ہیں نا تمہارے تقاضے، اگر میں نے یہ کیا تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا تو یہ، یعدکم الشیطان، جب تم اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے نکلتے ہو شیطان تمہیں ڈراوا دیتا ہے. یعدکم کا مطلب دیکھیں یہ وہ وعدہ ہے نا، وعدے کا مادہ اور وعید کا مادہ ایک ہی ہے. وعدہ اور وعید، جب وعدہ اچھی چیز کا کیا جائے تو اس کو وعدہ کہتے ہیں، اور جب بری چیز کا کیا جائے تو وہ وعید کہلاتی. باپ جب بچے سے کہتا کہ بیٹا اگر آپ نے یہ کیا تو میں واپس آ کے، آپ اگر پاس ہو گئے تو میں آپ کو یہ چیز دے دوں، یہ وعدہ ہے. اور پتر اگر تم فیل ہو گئے میں تمہاری چمڑی اتار لوں گا، تو اس کو وعید کہتے ہیں. دونوں پرومس ہی ہیں، ہے وعدہ ہی ہے، لیکن ایک میں چونکہ انجام برے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے وہ وعید ہو گئی. تو اسی آیت میں فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہو تو شیطان تمہیں ڈراوا دیتا ہے اور بے حیائی کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، راہ سجھاتا ہے تمہیں کہ اللہ مانگ رہا ہے اور تم ہاتھ پیچھے کرو. یہ بے حیائی کا رویہ ہے نا. اور تم یہ کتنے دن چل جائے گا جو تمہارے پاس ہے، تم نے کیا سمجھا ہے؟ ایک بیماری تمہارے گھر میں گھس جائے نا تو صرف یہ بینک بیلنس نہیں، جائیدادیں بھی بک کے لگ جاتی ہو تو بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہو. تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تم اس پہ چلا لو گے، جبکہ اللہ تمہیں اپنی عطا اور اپنے فضل کا وعدہ کر رہا ہے کہ دینے سے کبھی کم نہیں ہوگا، میں تمہیں 10 سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ دے دوں گا. ایک بندہ ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بچتا ہی نہیں، بڑی بے برکتی ہمارے یہاں. تو کہا تویز بتائیں یا وظیفہ بتائیں. حضور نے فرمایا
ابھی کچھ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے تھوڑا بہت مال. آپ نے فرمایا اسے اللہ کی راہ میں دے دو, صدقہ کر دو. کچھ عرصے بعد وہ بندہ آیا, کپڑے بھی اچھے لگے ہوئے, گھوڑے پر سوار, چہرے پر بھی پتہ چلتا تھا کہ اندر مال گیا ہوا ہے. واپس جائے نا, پاکستان والے کہتے ہیں کہ بڑا جوانی, وہ جوانی یہاں کی مرغیوں کی چڑی ہوئی ہوتی ہے. پاکستان والے بیچارے مر گئے بھوکے, بجلی سونے نہیں دیتی, مہنگائی کھانے نہیں دیتی. حالت بھی اچھی تھی, یعنی بدنی حالت بھی اچھی تھی, کپڑے بھی اچھے تھے, گھوڑے پر سوار تھا. کہنے لگے اللہ کے رسول میرے گھر سے کچھ ختم ہی نہیں ہوتا. یعنی آپ نے ایسی تجارت بتائی ہے کہ اب کچھ ختم ہو کے نہیں دے رہا. اور وہ اسرائیلیات میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تو آپ نے سنا ہی ہے, کیونکہ اب بنی اسرائیل کے قصہ چل رہا ہے, تو اس میں بھی یہی ہے. بندے نے کہا جی میرا رزق اللہ پاک سے کہنا کہ جتنا بھی ہے مجھے دے دے. کتنا ہے بھائی جی؟ 1 سال کا. اللہ پاک سے ایک ہی دفعہ مجھے دے دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کچھ عرصے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا جناب کہ اس کی چھتیں بھی بھری ہوئی, صحن بھی بھرا, باہر بندوں کی لائن لگی ہوئی ہے. 1 سال کا ایسے ملا تھا اور اتنے سال کے بعد میں یہاں سے گزرا ہوں اور یہاں تو حالت ہی گودام بنا ہوئی. پوچھا اللہ پاک وہ بندے کا ماجرا کیا؟ اس کا رزق آپ نے بتایا تھا 1 سال کا, اور 1 سال کا دے بھی دیا تھا. کتنے سالوں بعد وہاں لائن لگی ہوئی, ڈھیر لگے ہوئے. کہا کہ موسیٰ اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی ہے, وہ جو میں نے اس کا سال کا دیا تھا اس نے وہ سال کا ہی نکال دیا, پورے کا پورا, پھر ہم نے 10 سال کا اسے دے دیا. اب ہم دیتے جاتے ہیں, وہ آگے بھیجتا جاتا ہے, غریبوں میں تقسیم کرتا چلتا ہے. اب یہ وہ سلسلہ وہ 1 سال ہی چل رہا ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ, اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے مصدقا لما معکم, جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو تمہارے پاس. ایسا تکذیب کرتی ہے کہ نہیں تورات اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ غلط کہہ رہے ہیں. کہا نہیں, کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا حضور ان سے کہتے قل, اللہ پاک کہتا ہے فاتوا بالتوراۃ فتلوها ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے کہو کہ لے کے آؤ تورات, پڑھو میرے سامنے, تلاوت کرو اس کی. فتلوها, اس کی تلاوت کرو اگر تم سچے ہو. کہاں لکھا ہوا یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ حرام کیا تھا اپنے اوپر؟ انہوں نے تو منت مانی تھی کہ اگر مجھ سے یہ, انہیں عرق النساء کی بیماری تھی, انہوں نے نظر مانی اللہ پاک اگر تو میری بیماری کو درست کر دے تو میں اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دوں گا. وہ بدو تھے, اونٹ ان کی پسندیدہ چیز تھی, انہوں نے پسندیدگی کی وجہ سے اپنے سیکریفائی کیا کہ اپنی ایک محبوب چیز اللہ کی خاطر چھوڑ دوں. انہوں نے اونٹ کو اس طرح حرام کر دیا جس طرح ہمارے یہاں خنزیر حرام ہے, اور جس طرح ہمیں کیا آ جاتی ہے نا خنزیر کا نام سن کر, انہیں اونٹ کا نام سن کر آ جاتا. انہوں نے حرام کر لیا. اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ پینے کی قسم کھائی تو اللہ پاک فوراً حرکت میں آیا کہ یہ تو بنی اسرائیل کی طرح حرام کر لے گی امت. یہ سورہ التحریم نازل ہوئی, یا ایھا النبی, پہلے آیتیں شروع ہوتی ہیں نا صورتیں, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم, حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, حامیم عین سین قاف. نہیں, ڈائریکٹ شروع ہوئی ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک, وہ کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کیا آپ کے لیے. تبتغی مرضات ازواجک, بیویوں کی رضامندی کے لیے. تو وہ پھر حضور سے کہا گیا کہ آپ اپنی قسم کا کفارہ دیں اور آپ یہ شہد پئیں, تاکہ بعد میں امت یہ نہ کہے کہ جی یہ حرام ہے. اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہے اس کی تصدیق کرتی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور اس نبی اور اس کتاب یعنی اس کتاب قرآن کے پہلے کافر مت بنو. پہلے کافر بننے کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو پہلے مکے والوں نے جھٹلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قرآن کو, لیکن انہوں نے ایک تو من حیث القوم نہیں جھٹلایا, ان میں سے بہت سارے لوگ ایمان بھی لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, جبکہ یہود نے من حیث القوم ریجیکٹ کیا اس کو. دوسری بات یہ کہ مکے والے اہل کتاب نہیں تھے, وہ ان چیزوں سے واقف نہیں تھے, ان کے لیے یہ ایک اوپری بات تھی.
ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی سٹرینج چیز ہے. ان کے لیے واقعتاً یہ سٹرینج چیز تھی، بندے پر وہی نازل ہو رہی، جبکہ یہ تو عادی تھے اس چیز کے. اولا کافرن کا نقصان کیا ہے کہ بعد میں جتنے آنے والے کفر کرتے ہیں، چونکہ وہ ان کی دلیل پر کرتے ہیں، ان کی اتھارٹی پہ کرتے ہیں، لہذا ان کا شیئر ہوتا ہے اس میں. جو بندہ کفر کی روش چھوڑ جاتا ہے پھر پیچھے اس کی اولاد چلتی رہتی ہے کہ ساڈا پیو دادا انجے کردا رہا، اور پیو دادے کو پیچھے سے بھیج رہے ہوتے ہیں عذاب قبر میں، بجائے اس کے کہ سیدھی راہ پر آ جائیں، اپنے لیے بھی اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں بخشش کی اللہ پاک سے. وہ ماں باپ کا حوالہ دے کے ان کو مزید عذاب میں گرفتار کروا دیتے. تو اولا کافر بہت بڑی دھمکی ہے. اولا مومن بنو، اولا مسلم بنو، جسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں پہلا مومن بنتا ہوں، میں پہلے ماننے والا بنتا ہوں. حضور کو کہا گیا اور آپ پہلے ماننے والے بنے. ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمن. ثمن یہ سے کے ساتھ جو ثمن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قیمت. ہماری زبان میں ترجمہ قیمت کرتے ہیں، لیکن قیمت اور چیز ہوتی ہے، عربی میں اس کو قیمت کہتے ہیں. ثمن جو ہوتی ہے وہ اس کی خالص جو قیمت ہوتی ہے وہ ہے پیور، اور قیمت وہ ہوتی ہے جس میں مزدوری وغیرہ، اخراجات وغیرہ، بجلی کے بل، لائسنس کا خرچہ ڈال کے جو آپ جو ملواری بیچتا ہے نا آپ کو، وہ قیمت. وہ اپنے لائسنس کا خرچہ بھی نکالتا ہے اور بھی اخراجات جو اس کے نکالتا ہے، وہ آئی ڈی کا خرچہ بھی نکالتا ہے، وہ نظافہ والا بھی 1000 نکالتا ہے، سارے نکال کے پھر جو چیز مقرر کرتا ہے وہ قیمت ہے. قیمت میں بہت ساری چیزیں پلس ہوتی ہیں. ثمن وہ ہوتی ہے جو کھیت سے جو بیچتا ہے کسان، تو وہ ثمن ہے. آگے پھر خریدنے والا ٹرکوں کا خرچہ لگا کے اور جو بھی اس میں کر کے تو کرتا ہے وہ قیمت ہوگی. ثمن وہ ہوتی ہے کہ جو آپ دو چیزیں ہوتی ہیں، کموڈٹی اور جو آپ اس کے بدلے میں ثمن دیتے. سلع، سین لام عین، یہ جو سلع بارڈر ہے، یہاں چیزیں بکتی ہوں گی تو اس کا نام سلع رکھا ہے انہوں نے. سلع کا مطلب ہے کموڈٹی. کوئی کھجوریں لا کے رکھتا ہوگا، خربوزے لا کے رکھتا ہوگا، لوگ دور دور سے آ کے، پھر بارڈر تھا نا دونوں ملکوں کا، تو وہاں بکتی ہوں گی چیزیں. سلع. تو آپ ثمن دیتے ہیں اور سلع لیتے ہیں. ثمن کی نشانی یہ ہے کہ آپ اس سے فوری فائدہ نہیں اٹھا سکتے. درم، دینار، روپیہ، سونا، چاندی. بھوک لگی ہو تو اس میں سے کوئی چیز کھا سکتے ہیں آپ؟ نہیں. پیاس لگی ہو؟ نہیں. آپ وہ ثمن دیتے ہیں، سلع خریدتے ہیں، کموڈٹی خریدتے. پیاس لگی ہے، ثمن دیتے ہیں پانی. کموڈٹی وہ ہوتی ہے کہ جو فوراً آپ کی حاجت روائی کرتی ہے. ملباری کی بوتل نہ بکے لیکن خود تو پی سکتا ہے نا، وہ سلع ہے. کسان کی گندم نہ بکے پیس کے کھا سکتا ہے، وہ سلع ہے. روپے پیس کے نہیں کھائے جا سکتے. اچھا، اللہ پاک نے یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی ثمن ہے، آخرت سلع ہے. تم نے دنیا کی زندگی دینی ہے، آخرت کی خریدنی. والآخرۃ خیر وابقیٰ. بھائی جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ آپ کی نظروں میں گھٹیا ہوتی ہے، جو لے رہے ہوتے ہیں وہ بڑھیا ہوتی ہے تو آپ دیتے ہیں نا. بیچنے والے کے نزدیک وہ کپڑا گھٹیا ہے، آپ کا روپیہ درہم اس کے لیے بڑھیا، اس لیے وہ دیتا ہے اور وہ لیتا ہے. آپ کے لیے روپیہ گھٹیا ہے، وہ اہم ہے کپڑا، آپ روپیہ دیتے ہیں وہ چیز لیتے ہیں آپ. کہا کہ آخرت جو ہے وہ ایک تو ہے بہترین، دوسرا ہے بڑھیا اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے. تو حکم کیا دیا گیا تھا کہ یہ متاع ہے، یہ جو تمہیں ہم دے رہے ہیں یہ متاع، یہ زاد راہ ہے، یہ تم نے خرچنی ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ،
انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الرياح. تم جوانی کو نیگیٹو استعمال کرو یا پازیٹو، کل تمہارے بالوں میں چاندی چمک جانی. کھیت سے فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ، اس کی فصل نے کل چمک جانا ہے، وہ زیور بن جاتی ہے. پہلے براؤن ہوتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ تذروہ الریاح، اس کو ہوا لیے پھرتی، اڑائے پھرتی. یہ جو تنکے اڑ رہے ہوتے ہیں یہ کبھی سبزہ ہوا کرتے تھے. یہ دنیا کی زندگی ہے. تو دنیا کی زندگی وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، سمن قلیل ہوتی ہے تو اس کے بدلے میں آپ دوسری جو چیز میں نے کہا اہم سمجھ کے لیتے ہیں نا. آپ سمن دیتے ہیں، مکان خریدتے ہیں، اس کو آپ نے اعلیٰ سمجھا نا، اس کو قلیل سمجھا. کہا دنیا قلیل ہے، متاع دنیا قلیل. یہ 60 سال کی زندگی اور تم نے اربوں کھربوں سال کی زندگی اس سے کمانی ہے. تم اللہ کا احسان دیکھو کہ دی بھی اس نے، اور تم اسے ایسے بیچ دیتے ہو. اللہ کی آیات اس کو تم ایسے ہی بیچ دیتے ہو. یہ دے کے اللہ کی آیات کو اپنانا چاہیے تھا. تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کی آیات کو بیچ دیا، اللہ کی آیات کو بیچ دیا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، اور مت خریدو، بیچو نہیں، مت خریدو میری آیتوں کے بدلے. یعنی آج جب ہوتا ہے نا بے ساتھ لگتی ہے، بالدرہم، اشتریتھا بدرہم کذا، جس کے ساتھ بے لگتی ہے وہ سمن ہوتی ہے، وہ آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بے آیاتی کا مطلب یہ ہو کہ میری آیتوں کے بدلے. یہ آیت دے کر تم نے کوئی فتویٰ دیا، پیسے لے کے بدلی کر دیا اس کو، تو اب تم نے یہ آیت بیچی ہے اور اس کے بدلے تم نے 150 لے لیا. کتنے دن چل جائے گا؟ دنیا کی زندگی خرید لی. یہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کے بدلے. کیوں؟ یہ بار بار ذکر اس چیز کا آتا ہے کہ دیکھو اگر بائی دا وے تم اس وقت خرید، تمہیں کوئی زیادہ بھی دے دے، مَا عِندَكُمْ يَنْفَدُ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا. دنیا کتنی ہے؟ جتنے تم ہو. دنیا کتنی ہے؟ جتنا میں اس دنیا میں ہوں اتنی ہے نا. جس دن میں مر جاؤں گا دنیا میرے لیے ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر جاتا اس کی قیامت قائم ہو گئی ہے، اس کے پیپر سیل ہو گئے ہیں. اب اربوں سال بعد بھی قیامت آئے تو رزلٹ وہی نکلنا جو اس کے گلے میں لٹکا دیا گیا ہے. اس کو قیامت لیٹ آنے کا کوئی فائدہ ہے؟ دنیا کتنی ہے؟ جتنا میں ہوں. میں کتنا ہوں کوئی پتہ نہیں. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اللہ پاک نے فرمایا کوئی پتہ نہیں کل کسی جان نے کیا کرنا ہے. کہتا مجھے تو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے. یہ بہت سارے ایسے جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کل کیا کرنا ہے، لیکن پھر وہ پتہ پورا نہیں ہوتا، وہ پروگرام پورا نہیں ہوتا. پتہ ہے جہاز کی اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے کہ منگلور اتر رہا ہے وہ، اور وہ کھائی میں جا گرتا ہے. جہاز نیچے اترنے لگتا ہے، نیچے آ کے پھر اوپر چلا جاتا ہے اور جا کے ٹکر مار دیتا ہے مرگلا کی پہاڑیوں کو. تو پتہ ہے ان کے پروگرام میں کیا کیا تھا. جب میرا پتہ کو نہیں تو ایک دنیا ایک شراب ہے. یقین کریں جو ہم لکھتے ہیں نا، ہمارا جو پروگرام ہے جتنے بھی، ان کی حیثیت اس لکھائی کی طرح ہے کہ آپ لکھتے چلے جاؤ اور انٹر مت کریں. آپ جب بھی آپ پیج کلوز کریں گے سب ختم ہو جائے گا. آپ لکھتے رہتے ہیں، رب پیپر کو وہ کلوز کر دیتا پیج، چلو چھٹی کرو. دنیا، اس دنیا کے لیے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، بچے گا وہی جو اللہ کے پاس ہے. تو اس کا لوگ کہتے ہیں انشورنس کمپنیاں، لائف انشورنس فلاں فلاں فلاں. او بھائی اگر اللہ نے غربت لکھی ہے، غریبی لکھی ہے، تو اس نے آ کر ہی رہنا ہے. انشورنس والے کیا دیتے ہیں؟ وہ جو آپ کا جمع کرتے رہتے ہیں وہی واپس پلٹا دیتے ہیں. اصل مسئلہ وہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ پر اعتبار نہیں ہے. آپ انشورنس کمپنیاں دیوالیہ بھی ہو سکتی ہیں، اللہ دیوالیہ نہیں ہوتا.
لہذا وہ کہتا کہ اگر بچانا چاہتے ہو تو مجھے میرے ہاتھ پہ رکھ دو گے تو بچ جائے گا، تمہارے پاس رہے گا تو ختم ہو جائے گا، جس دن تم نے ختم ہونا ہے تمہارا مال بھی ختم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔